بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر ٹروتھ سیکرز، کراس چیک 360 کے پلیٹ فارم سے میں ہوں طاہر خیام۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے ویلاگ کا موضوع ہے جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کی بطور آرمی چیف تعیناتی اور دشمنان اسلام کے ایجنٹ عمران خان کی حکومت اور آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر شاہ کے خلاف 9 مئی کی ناکام بغاوت۔ ناظرین، آج خلاف معمول پہلی بار کراس چیک 360 کے سبھی ٹروتھ سیکرز سے ویلاگ کے آغاز ہی میں یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویلاگ کو بغیر اسکپ کیے مکمل یکسوئی کے ساتھ دیکھیں تاکہ اس اہم ترین ویلاگ میں موجود تمام تر حقائق سے آپ پورے طور پر آگاہ ہو سکیں۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس ویلاگ میں بیان کیے گئے بہت سے حقائق پر سے پردہ آپ کو آنے والے 4-5 سالوں میں بتدریج اٹھتا دکھائی دے گا۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اس ویلاگ میں گزشتہ کچھ سالوں کے سربستہ رازوں اور آئندہ کے منظرنامے کے حوالے سے بات ہوگی۔ وہ سربستہ راز کہ جن کا ذکر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر کچھ ناگفتہ وجوہات کی بنا پر یا تو سرے سے ہوا ہی نہیں، اور اگر ہوا بھی تو محض اشاروں کنایوں میں۔ کراس چیک 360 کا اپنے ناظرین سے وعدہ ہے کہ آج کے اس اسپیشل ویلاگ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی آپ سب کو اہم ترین معلومات فراہم کر کے تہلکہ خیز حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ ناظرین، بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ موجودہ آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر شاہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے پہلے آرمی چیف ہیں جو صرف حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ لڑکپن میں حفظ قرآن کے بعد عہد جوانی میں تجدید حفظ قرآن جیسا کٹھن اور دقیق ترین کام اس وقت مکمل کیا جب وہ سعودی عرب ریاض میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ہوتے ہوئے بطور ملٹری اتاشی پاکستانی سفارت خانے میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ انہیں پاکستان کے دیگر تمام سابق آرمی چیفز میں یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آفیسرز ٹریننگ اسکول منگلہ میں تربیتی کورس کے مکمل کرنے پر حافظ سید عاصم منیر شاہ اول پوزیشن حاصل کر کے سورڈ آف آنر یعنی اعزازی تلوار بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ پاکستانی تاریخ کے واحد چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جو اپنے شاندار ملٹری کریئر کے دوران بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس یعنی DGMI اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی DGISI جیسے حساس اور اہم ترین عہدوں پر بھی اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمایاں اور بے مثل خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین کرام، حیرت کی بات ہے کہ پاکستان آرمی کے اس مایہ ناز جنرل کی انتہائی قابلیت، پیشہ ورانہ مہارت اور ان کے وسیع ترین تجربہ کا حامل ہونے کے باوجود ان کی بطور آرمی چیف تعیناتی کو اسلام دشمن عناصر کے سرغنہ عمران خان اور اس کے اندھے پجاریوں کی جانب سے پاکستان آرمی کی تاریخ میں متنازع ترین اپوائنٹمنٹ بنا دیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان آرمی کے سینئر ترین جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کی بطور آرمی چیف تعیناتی میں کچھ مہینوں کا وقت ابھی باقی تھا کہ ان کی متوقع تعیناتی کو روکنے کے لیے سانحہ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے ملکی اور غیر ملکی منصوبہ سازوں اور ان کے سرکردہ اعلی کار عمران خان کی جانب سے ایک بھرپور سوشل میڈیائی کیمپین چلائی گئی اور سڑکوں چوراہوں میں ہونے والے سیاسی جلسے جلوسوں میں ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی آرمی چیف کی تعیناتی کو مسلسل موضوع بحث بنایا جاتا رہا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کی بطور آرمی چیف تعیناتی کو رکوانے اور بعد ازاں ان کی تعیناتی کو کالعدم کروانے کے لیے تمام تر کوششیں کیا محض ایک اتفاق تھا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس تعیناتی کو رکوانے کے لیے جس آب و تاب اور گرما گرمی کے ساتھ مہینوں پر محیط انواع و اقسام کی پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، وہ سب ایک منظم اور سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا تھا، اور اس منفی پروپیگنڈا کیمپین کے پیچھے اسلام دشمن طاقتوں کے ناپاک عزائم اور مذموم مقاصد کار فرما تھے۔ اسلام دشمن قوتوں کی جانب سے کی جانے والی اس سازش کے تحت
کینیا میں مقیم پاکستانی صحافی ارشد شریف کا بہیمانہ قتل ہو یا دہشت گرد جماعت پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان پر لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں ہونے والا مبینہ قاتلانہ حملہ کا ڈرامہ۔ وزیر آباد کے مقامی ہاسپٹل میں فوری ابتدائی طبی امداد اور میڈیکو لیگل سے فرار حاصل کر کے لاہور میں واقع شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے نام نہاد ٹریٹمنٹ ہو یا جناح ہاسپٹل لاہور سے محض خانہ پوری کے لیے میڈیکو لیگل کا اجرا، دوران حملہ ٹانگ میں لگنے والے گولی کے مبینہ ٹکڑوں کے باعث چڑھنے والے پلستر کا مسلسل 5 ماہ دورانیے کا انتہائی مضحکہ خیز ڈرامہ ہو یا موت کے خوف سے بلٹ پروف بالٹی کو سر پر چڑھائے جانے کا ناٹک، مختلف عدالتوں میں پیشی کے دوران بلٹ پروف شیلڈز کے حصار میں طنز و مزاح سے بھرپور مناظر ہوں یا بلا ناغہ قوم سے خطاب کے نام پر 2 جھنڈوں کے درمیان بیٹھ کر مسلسل نوجوان نسل کے کچے ذہنوں کو زہر آلود کرنے کے ساتھ ساتھ ماضی کی حادثاتی وزارت عظمیٰ کی سنہری یادوں کو تازہ کرنے کا شوق، ان سب کے پیچھے بس ایک ہی مقصد کار فرما تھا، اور وہ تھا کسی بھی طرح موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ کی تعیناتی کو رکوانا اور بعد ازاں ان کی تعیناتی کو بغاوت کے ذریعے کل عدم کروانے کا ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا۔ اسلام دشمن قوتوں کی جانب سے کی جانے والی سازش کے تحت کینیا میں مقیم پاکستانی صحافی ارشد شریف کا بہیمانہ قتل ہو یا دہشت گرد جماعت پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان پر لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں ہونے والا مبینہ قاتلانہ حملہ کا ڈرامہ۔ وزیر آباد کے مقامی ہاسپٹل میں فوری ابتدائی طبی امداد اور میڈیکو لیگل سے فرار حاصل کر کے لاہور میں واقع شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے نام نہاد ٹریٹمنٹ ہو یا جناح ہاسپٹل لاہور سے محض خانہ پوری کے لیے میڈیکو لیگل کا اجرا، دوران حملہ ٹانگ میں لگنے والے گولی کے مبینہ ٹکڑوں کے باعث چڑھنے والے پلستر کا مسلسل 5 ماہ دورانیے کا انتہائی مضحکہ خیز ڈرامہ ہو یا موت کے خوف سے بلٹ پروف بالٹی کو سر پر چڑھائے جانے کا ناٹک، مختلف عدالتوں میں پیشی کے دوران بلٹ پروف شیلڈز کے حصار میں طنز و مزاح سے بھرپور مناظر ہوں یا بلا ناغہ قوم سے خطاب کے نام پر 2 جھنڈوں کے درمیان بیٹھ کر مسلسل نوجوان نسل کے کچے ذہنوں کو زہر آلود کرنے کے ساتھ ساتھ ماضی کی حادثاتی وزارت عظمیٰ کی سنہری یادوں کو تازہ کرنے کا شوق، ان سب کے پیچھے بس ایک ہی مقصد کار فرما تھا، اور وہ تھا کسی بھی طرح موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ کی تعیناتی کو رکوانا اور بعد ازاں ان کی تعیناتی کو بغاوت کے ذریعے کل عدم کروانے کا ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا۔ ناظرین کرام، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کیا عوامل اور مضمرات تھے کہ عمران خان نے جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ جیسے انتہائی قابل اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل جنرل کو چیف آف آرمی اسٹاف بنائے جانے کی نہ صرف یہ کہ بھرپور مخالفت کی، بلکہ بعد ازاں ان کی تعیناتی کو کل عدم کروانے کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ معزز ناظرین، مذکورہ بالا تمام اسباب اور مضمرات کو جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے 18 اگست 2018 کو وزارت عظمیٰ کا چارج سنبھالا۔ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار بطور ڈائریکٹر جنرل ISI خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اسی سال اکتوبر میں جنرل نوید مختار کی ریٹائرمنٹ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر شاہ کو 25 اکتوبر 2018 کے دن ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس سے ہٹا کر ڈائریکٹر جنرل ISI لگا دیا گیا۔ اس حساس اور اہم عہدے پر کام کرتے ہوئے جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ اور اسلام دشمن طاقتوں کے سرغنہ عمران خان کے درمیان پہلی بار شدید نوعیت کا اختلاف اس وقت سامنے آیا جب وزیر اعظم بننے کے بعد اپریل 2019 میں پہلے دورہ ایران کے موقع پر حافظ سید عاصم منیر شاہ بطور اسپائی ماسٹر عمران خان کے ساتھ تھے اور ایرانی حکام کے ساتھ دو طرفہ امن و امان کی صورتحال پر پریس کانفرنس کے دوران DGISI کی جانب سے تحریری طور پر منع کرنے کے باوجود عمران خان نے انتہائی غفلت اور روایتی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا کہ ماضی میں پاکستان کی سرزمین
ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہوتی رہی، اور یہ وہ بات تھی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ واقعاتی حقائق اس کے بالکل برعکس تھے، کیونکہ 3 مارچ 2016 کو انڈین نیوی کے جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری ایرانی سرحد کے قریب واقع بلوچستان کے ضلع واشق کی تحصیل ماشخیل پاک ایران بارڈر کے قریبی علاقہ سے ہوئی، اور اپنے اعترافی بیان میں انڈین جاسوس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اس نے ایرانی بندرگاہ چاہ بہار میں ہوتے ہوئے انڈین خفیہ ایجنسی را کے جوائنٹ سیکرٹری انیل گپتا سے ہدایات لے کر پاکستان میں دہشت گردانہ خفیہ آپریشن کروائے۔ ڈیئر ٹروتھ سیکرز، عمران خان اور اسپائی ماسٹر جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کے درمیان دوسری بار اختلاف اس وقت سامنے آیا جب جون 2019 میں وفاقی بجٹ کی پارلیمنٹ سے منظوری کے لیے عمران خان نے ISI کے سربراہ جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کو کہا، اور جنرل عاصم منیر شاہ نے یہ کہہ کر صاف صاف انکار کر دیا کہ پارلیمنٹ سے بجٹ کی منظوری میں میرا کردار مجھے آئین کے روح سے تفویض کردہ فرائض اور میرے آئینی دائرہ کار سے باہر ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ISI کے انکار کے باوجود جب عمران خان کی جانب سے اصرار کا سلسلہ جاری رہا تو حافظ سید عاصم منیر شاہ نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ آپ بجٹ کی منظوری کے لیے مجھے تحریری حکم نامہ جاری کر دیں۔ تب جا کر ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے دار نے بچوں والی ضد چھوڑ کر کان لپیٹتے ہوئے اپنی راہ لی۔ معزز ناظرین، موجودہ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ اور سابق حادثاتی وزیر اعظم عمران خان کے درمیان تیسری بار اختلاف اس وقت سامنے آیا جب اسپائی ماسٹر حافظ سید عاصم منیر شاہ نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے عمران خان کی ناک کے عین نیچے شب و روز ہونے والی ہوش ربا کرپشن کے دستاویزی ثبوتوں پر مبنی فائل یہ کہہ کر عمران خان کے حوالے کی کہ اس فائل میں آپ کی اہلیہ بشرا فرید مانیکا المعروف پنکی جادوگرنی، اس کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا کے دونوں بیٹوں موسیٰ مانیکا اور ابراہیم مانیکا، پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض المعروف بحریہ ٹاؤن والا، پنکی جادوگرنی کی کار خاص فرحت شہزادی عرف فرا گجری اور اس کے خاوند احسن جمیل گجر، اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار المعروف وسیم اکرم پلس کے باہمی گٹھ جوڑ پر مبنی کرپشن کی تمام تر تفصیلات مکمل ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، مذکورہ فائل کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ کرپشن کے انہی اسکینڈلز میں سے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ اسکینڈل آج عمران خان کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے۔ یہی وہ موقع تھا جب اخلاق باختہ پنکی جادوگرنی کے سحر میں گرفتار، کبر و انا کے پیکر اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا عمران خان نے محض 8 ماہ بطور DG ISI کام کرنے والے اسپائی ماسٹر جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کو غیر رسمی طور پر قبل از وقت عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں رات گئے 16 جون 2019 بروز اتوار تعطیل کے باوجود جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کو DG ISI کے عہدے سے ہٹا کر ان کی بطور کور کمانڈر گجرانوالہ تعیناتی کر دی گئی، اور عمران خان نے اپنے من پسند شخص جنرل فیض حمید کی بطور ڈائریکٹر جنرل ISI تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر ٹروتھ سیکرز، کراس چیک 360 کے پلیٹ فارم سے میں ہوں طاہر خیام۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویکنڈ پر آپ نے جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کی بطور آرمی چیف تعیناتی اور دشمنان اسلام کے ایجنٹ عمران خان کی حکومت اور آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر شاہ کے خلاف ناکام بغاوت کے موضوع پر ویلاگ کا پارٹ 1 ملاحظہ کیا۔ آج آپ کے لیے اس ویلاگ کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جب کبر و انا کے پیکر اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا عمران خان نے محض 8 ماہ بطور DG ISI کام کرنے والے اسپائی ماسٹر جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کو انتہائی تضحیک آمیز رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے
ان کے عہدے سے ہٹا دیا تو یہ وہ موقع تھا جب ایک لمحہ وہ بھی آیا جب حافظ سید عاصم منیر شاہ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا سوچ لیا اور غالباً اپنا استعفیٰ پیش کرنے کے لیے عمران خان سے ملاقات کا وقت مانگا، جبکہ موصوف نے اپنی مرشد پنکی جادوگرنی کی شان میں گستاخی کرنے والے فرض شناس اسپائی ماسٹر کو ملاقات کے لیے وقت دینے سے انکار کر دیا، اور یوں عمران خان، جنرل باجوہ اور فیض حمید وغیرہ کے رویوں سے پریشان ہوئے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر شاہ کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ معزز ناظرین، پنکی جادوگرنی اینڈ کمپنی کی ہوش ربا کرپشن اور لوٹ کھسوٹ پر ڈی جی آئی ایس آئی حافظ سید عاصم منیر شاہ کی جانب سے عمران خان کو متنبع کرنا عمران خان اور پنکی جادوگرنی کو اس قدر ناگوار گزرا کہ اس کم ظرف اور انا پسند اخلاق باختہ جوڑے نے حافظ سید عاصم منیر شاہ کو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹائے جانے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ وزارت عظمیٰ کی اختیاراتی نشے میں دھت اور انتقام کی آگ میں اندھے ہوئے اس مکروہ جوڑے نے انہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان آرمی سے نکال باہر کرنے کے لیے ساز باز شروع کر دیا اور اپنے پسندیدہ اور چنیدہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے ذریعے 90 کروڑ روپے کی کرپشن کے سراسر جھوٹے، بے بنیاد اور من گھڑت اسکینڈل کو بہانہ بنا کر حافظ سید عاصم منیر شاہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے کی انتہائی گھٹیا اور مذموم کوششیں شروع کر دیں۔ انہی کوششوں میں کور کمانڈر گجرانوالہ ہوتے ہوئے جنرل عاصم منیر شاہ کے خلاف کرپشن کے ایک بے بنیاد اور من گھڑت اسکینڈل کی منفی پروپیگنڈا پر مبنی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جون 2021 کے اوائل میں اخبارات اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک خبر فیڈ کروائی جاتی ہے کہ ماسٹر ٹائلز کے چیف ایگزیکٹو شیخ محمود اقبال کو 3 جون کی صبح بروز جمعرات کور کمانڈر گجرانوالہ کے ماتحت کام کرنے والے عملہ کے ایک اہلکار کرنل احتشام کی جانب سے ٹیلی فونک پیغام دیا جاتا ہے کہ کور کمانڈر گجرانوالہ عاصم منیر شاہ آپ کے ساتھ لنچ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیلی فون پر ہونے والی اس گفتگو کے بعد ماسٹر ٹائلز کے چیف ایگزیکٹو اپنے آفس میں جاپانی امپورٹرز کے ساتھ اپنی میٹنگ چھوڑ کر کور کمانڈر گجرانوالہ سے ملاقات کے لیے گجرانوالہ کینٹونمنٹ روانہ ہو جاتے ہیں۔ لنچ کے لیے بلائے گئے مہمان کی زیتون کے تیل میں بنی سبز گوبھی یعنی بروکلی اور امپورٹڈ سالمن فش کے ساتھ تواضع کی گئی، اور بعد ازاں بلیک کافی سے محظوظ ہوتے ہوئے کور کمانڈر گجرانوالہ نے دوران گفتگو یہ انکشاف کیا کہ ماسٹر ٹائلز کی ازبکستان اور تاجکستان کی ریاستوں میں براسا وخان افغانستان ہونے والی اسمگلنگ کے دوران ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، اور اس وقت بھی تورخم بارڈر پر ماسٹر ٹائلز سے لدے 2 ٹرک ڈیوٹی پر موجود عملہ نے روک رکھے ہیں۔ ماسٹر ٹائلز کے سی ای او کو کمپنی کی ساکھ کو خراب ہونے سے بچانے اور قانونی شکنجے سے بچنے کا واحد حل یہ بتایا گیا کہ $57 لاکھ جو کہ پاکستانی روپوں میں 90 کروڑ روپیہ بنتے ہیں بطور بھتہ ادا کرنا ہوں گے۔ ماسٹر ٹائلز کے چیف ایگزیکٹو شیخ محمود اقبال نے کور کمانڈر گجرانوالہ سے ہونے والی اس مبینہ ملاقات کا تمام تر احوال ایک خط کی صورت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو بھی لکھ بھیجا۔ ناظرین کرام، جون کی انتہائی شدید گرمی میں سالمن فش کھانے کے ذکر سے ہی کیا اس پورے قصے کی قلعی کھل کر سامنے نہیں آ جاتی؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ من گھڑت خبر ایک کاک اینڈ بل اسٹوری سے زیادہ کچھ نہیں۔ ناظرین، بعد ازاں ماسٹر ٹائلز کی جانب سے اس من گھڑت خبر کی باقاعدہ تردید بھی جاری کر دی گئی۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم بات کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ ماسٹر ٹائلز کے انہی موصوف چیف ایگزیکٹو کو آج کل بجلی کے کروڑوں روپے کے واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث قید و بند کی ذلت و رسوائی اور قانونی کارروائی کا بھی سامنا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی ماسٹر ٹائلز والے ہیں کہ جن کی اربوں روپے کی لاگت سے ہونے والی بے حیائی اور نیم برہنہ ناچ گانے والی فضول خرچی کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی اپنی نوعیت کی اچھوتی شادی میں مشہور زمانہ دین فروش طارق ذلیل بطور نکاح خواں شریک ہونے کا شرف بھی حاصل کر چکا ہے، اور اس موصوف طارق ذلیل ماسٹر ٹائلز کے چیف ایگزیکٹو شیخ محمود اقبال اور ریاست مدینہ کے جھوٹے علمبردار منافق نیازی کا باہمی تعلق کسی بھی تفصیل اور تعارف کا محتاج تو نہیں۔ ناظرین،
مذکورہ بے سروپا اور من گھڑت کہانی کو جون 2021 میں اخبارات کی زینت بنایا گیا، اور چونکہ نومبر 2022 کو جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اہم ترین مرحلہ درپیش تھا، لہٰذا عمران خان اور فیض حمید نے شاندار کریئر کے حامل سینئر موسٹ جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ کو اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں تیز تر کر دیں، اور ان کوششوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی بھی طرح حافظ سید عاصم منیر شاہ کی چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر تعیناتی کو روکا جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں خواہ کسی بھی حد تک جانا پڑے پرواہ نہیں۔